بدعت بھی کر رہا ہے تو وہ اس حساب سے جہنمی ہے. اور صرف یہ بدعت نہیں کرتے, آپ کے بقول یہ لوگ شرک بھی کرتے ہیں. تو اگر بریلوی اور دیوبند تصوف کو مانتے, تصوف کے پورے سسٹم کو مانتے, تو آپ بحیثیت اہل حدیث بریلویوں کو اور دیوبند کو دونوں کو جہنمی ڈکلیئر کریں. بھائی ہم تو کسی کو بالتعین جہنمی نہیں کہتے, ہم تو بتاتے کوئی یہ کام کرے گا تو جہنم میں جائے گا, یہ کام کرے گا تو اسے جنت ملے گا. ہم کہاں تکفیر کرتے کسی کے, بھائی کسی کو کہاں کافر کرا دیتے ہیں. دیکھیں اہل حدیث کسی کی تکفیر نہیں کرتے بالتعین, الا کہ قادیانی جیسے لوگ سامنے آ جائیں. باقی جو آپ نے وہ حدیث پیش کی اس میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اوصاف بتائے ہیں کہ ما انا علیہ الیوم واصحابی, کہ وہ جو ناجی جماعت ہوگی, ناجی گروہ ہوگا, اس کی علامت یہ ہے, اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اس چیز پر ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. یعنی قرآن حدیث اور صحابہ کا فہم, صحابہ کا منہج. تو اہل حدیث تو اسی کی طرف دعوت دیتے نا. اہل الحدیث کی کوئی مدون فقہ ہے کیا, کوئی لوک فتاوا ہے کیا, کوئی خاص ایسے امام ہے کیا, کوئی شخصیت ہے؟ اہل حدیث کس کی طرف بلاتے؟ قرآن کی طرف, حدیث کی طرف, صحابہ کے فہم کی طرف. بس یہ اہل حدیث کی دعوت ہے. اور یہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ ما انا علیہ الیوم واصحابی. تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اسی طرف اہل حدیث بلاتے ہیں. اہل حدیث کسی امام کی طرف نہیں بلاتے, اہل حدیث کا کوئی گروپ نہیں ہے کہ اس کی طرف بلاتے ہیں. اہل حدیث کی کوئی ریڈی میڈ ایسی کتابیں نہیں کہ ان کو آگے پڑھو اور وہ ہو جاؤ گے. ہم تو کہتے ہیں قرآن اور حدیث جو اللہ کے نبی سے ثابت شدہ ہو. ہم کتب ستہ کی بات کرتے ہیں, اس میں جو ضعیف حدیث ہم کہتے ہیں اس کو بھی مت مانو. تو اہل حدیث میں کیا پرابلم آپ کو دکھ رہا ہے؟ کیا اعتراض ہے آپ کو اہل حدیث کے اہل حدیث میں مجھے پرابلم نہیں دکھ رہا ہے, مجھے پرابلم اس بات میں دکھ رہا ہے کہ بحیثیت اہل حدیث, چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو بھی بدعت کرے گا وہ جہنمی ہے. اور صرف یہ بدعت نہیں کرتے, یہ لوگ شرک کرتے ہیں. حنفی بریلوی اور حنفی دیوبند, حنفی بریلوی اور حنفی دیوبندی, چونکہ یہ لوگ تصوف کے اس سسٹم کو مانتے ہیں. تو آپ بحیثیت اہل حدیث, چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا اور تمام فرقے جہنم میں جائیں گے. اور آپ جو کہتے ہیں نا کہ ہم فیہا خالدون کے تحت, وہ یعنی اس آیت کے تحت یہ لوگ نہیں آئیں گے کہ ان کو کبھی نہ کبھی جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا جائے گا. تو وہ بدعت کے متعلق ہے, شرک کے متعلق نہیں ہے. جو مسلمان شرک کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. اور بریلوی اور دیوبند دونوں تصوف کے پورے سسٹم کو مانتے ہیں, تو آپ ان کو جہنمی ڈکلیئر کرے اور ہم فیہا خالدون کے تحت ان کو مانے. آپ کا سوال ہی غلط ہے نا. اصل میں آپ کا سوال ہی غلط ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ دیوبندی سب شرک کرتے, دیوبندی سب مشرک ہیں, بریلوی سب جو ہے مشرک ہیں, سنیے ایک منٹ, آپ کہہ لیے نا آپ کی یہ بات ہی غلط ہے. آپ کو میں سن لیا, آپ کی دلیل سن لے کہ کیوں آپ ان کو کہتے. دیکھیے اللہ کے رسول نے کہا کہ ہر بدعت گمراہی ہے, اہل حدیث بھی کہتے ہر بدعت گمراہی ہے. اللہ کے رسول نے کہا جو بدعت کرے گا, جس کے اندر بدعت پائی جائے اس کے اندر گمراہی ہے. شرک جس کے اندر پایا جائے اس کی یہ سزا ہے. کفر جس کے اندر ہو اس کی یہ ہے. تو ہم اہل حدیث بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی کفر کرتا ہے تو اس کے لیے سزا ہے, شرک کرتا ہے تو یہ سزا ہے, بدعت کرتا ہے تو گمراہی ہے. لیکن اللہ کے رسول نے کہیں یہ نہیں نہ کہا کہ دیوبندی مشرک ہیں, بریلوی مشرک ہیں, بریلوی بدعتی ہیں, بریلوی کافر ہیں, دیوبندی کافر. یہ تو اللہ کے رسول نے نہیں کہا. جب اللہ کے رسول نے ایسی بات نہیں کہی ہے تو ہم کیسے کہیں گے؟ ممکن ہے بریلویوں میں بہت سارے لوگ شرک نہ کرتے ہوں, ممکن ہے بریلویوں میں ایک چھوٹا سا طبقہ ہی صحیح, چاہے وہ 2-4-10 لوگ ہی ہوں, بدعت نہیں کرتے ہوں. دیوبندیوں میں بیشتر لوگ ایسے ہیں جو تصوف نہیں مانتے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو تصوف مانتے بھی ہیں. اکثریت دیوبندیوں کی ایسی ہے جو شرک و بدعت نہیں کرتی ہے, ایک طبقہ ہے جو شرک و بدعت میں مبتلا ہو سکتا ہے. تو آپ یہ کسی کا نام لے کر کے کہ دیوبندی کافر ہیں, مشرک ہیں, اور بریلوی مشرک ہیں, بریلوی کافر ہیں, یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں بھائی؟ تصوف کے سلسلے کو کیا ابھی تو آپ بتائے اتنا سارا آپ بتا ہی رہے تھے. آپ نے یہی تو بتایا ہے کہ بریلوی اور دیوبندی سب کافر ہیں, سب مشرک ہیں, ان کو جہنمی ڈکلیئر کر دو, کہہ دو سب جہنم میں جائیں گے. جی فرمائیے. جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بریلوی شرک نہ کرتا ہو, کوئی دیوبندی شرک نہ کرتا ہو, تو اس وقت پلانٹ ارتھ کے اوپر جو تمام بریلوی ہے نا, ان کے جو امام ہے وہ امام. بھائی صاحب میں ایک سوال کروں آپ سے, ایک سوال کروں میں. مجھے پہلے کمپلیٹ تو کرنے دیں.
कम से कम रमजान अल्फाज भाई बोलिए, 10 मिनट सिर्फ बचा है, इससे ज्यादा लंबा मत बोलिए। जी 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 फतावा रिजविया के अंदर इमाम अहमद रजा बरेलवी ने लिखा है कि जब भी मुझे किसी को पुकारना होता था मदद के लिए तो मैं कहता था या शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मदद। तो इस वक्त प्लेनेट अर्थ के ऊपर जो सबसे बड़ा बरेलवी है और वो बरेलवी की जिनके वो इमाम है, तो वो तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी को पुकार रहे हैं। तो अगर यहाँ पे कोई इंडिविजुअली कोई शिर्क ना करता हो तो हम उसको वहां पे जज नहीं कर सकते, हम पूरे तबके को जज करेंगे कि उनका जो तबका है वो किस इमाम को मानता है और वो इमाम मदद के वक्त किस शख्सियत को पुकारता है, हमें ये देखना है। तो आप बहसियत अहले हदीस उनको जहन्नमी डिक्लेयर करें अभी। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए मेरे भाई, जो अहलुल हदीस हैं, देवबंदी बरेलवी जाने दीजिए, जो अहलुल हदीस हैं, क्या आप उनको जन्नती डिक्लेयर करते हैं? जी मुझे तो मैं आपसे सवाल करना है, आप मुझसे सवाल ना करें। मैं ठीक है, मैं जवाब देता हूं। हम तो अहलुल हदीस को भी जन्नती डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की सिफात बताई है अहले जन्नत की, कि वो जमात, वो गिरोह जो कुरान और हदीस पर सहाबा के तरीके पर होगा वो जन्नत में जाएगा। हम इस सिफात के हामिल है, इसके दावेदार हैं। हम के बावजूद भी हम किसी भी अहले हदीस को हम ये नहीं कहते कि ये जन्नती है, ऐसे लिख के देता। देखिए, जन्नती के औसाफ पाए जाने की वजह से आप किसी को जन्नती डिक्लेयर नहीं कर सकते। आपको यह हक हासिल नहीं है कि आप किसी को अहले हदीस या जो भी आपकी नजर में अच्छा हो, दुनिया में कोई तो होगा ना जिसको आप अच्छा समझते हो, अच्छा समझने की वजह से आप उसे जन्नत की सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। आप हमारे ऐसे ही अगर कोई आदमी शिर्क कर रहा है, कुफ्र कर रहा है, जो भी कर रहा है, आप बहुत कर सकते हो तो हुज्जत कायम करने पर उसको आप कुफ्र का फतवा लगा सकते हैं, जो भी लगाना लगाइए। लेकिन ये जन्नत जहन्नम बांटना ये अल्लाह का काम है, जो अल्लाह का फैसला अल्लाह करेगा। लेकिन आप किसी को मेंशन करके जहन्नमी नहीं बोल सकते, किसी को मेंशन करके जहन्नमी नहीं बोल सकते, ये अल्लाह ताला फैसला करेगा, वो आपका हमारा काम ही नहीं है। हम औसाफ देखकर यह बता सकते हैं कि ये अहले जन्नत वाले काम कर रहे हैं, ये जहन्नमियों वाले काम कर रहे हैं, ये आप बोल सकते हैं। आप किसी भी कुफ्र का फतवा भी लगा सकते हैं, जो करना कीजिए। लेकिन जो शख्स ने कलमा पढ़ा और ये दावा करता है कि जो है हम कलमा हम मुसलमान हैं, आप उनको जो कहेंगे, लेकिन आप उनको जहन्नम की सर्टिफिकेट कैसे दे सकते हैं मेरे भाई? वो काम हमारा आपका है नहीं, वो काम अल्लाह का है। क़यामत के जब हिसाबो किताब होगा तो अल्लाह ताला किसी को जन्नत में डालेगा, किसी को जहन्नम में डालेगा, वो हमारा काम नहीं है। हम जन्नत जहन्नम नहीं बांट सकते मेरे भाई। हम क्या कर सकते हैं? हम किसी के इस्लाम की गवाही दे सकते हैं, किसी के कुफ्र की गवाही दे सकते हैं, किसी को बता सकते हैं जन्नत वाले अमाल कर रहा है, किसी को कह सकते हैं शिर्क वाले अमाल कर रहा है, ये सब हमसे हो सकता है। लेकिन हम किसी को जन्नत जहन्नम के सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, इल्ला ये कि अल्लाह ताला ने जिनको कह दिया कि ये जन्नती है, हम कह सकते हैं वो जन्नती है। बाकी हम सर्टिफिकेट नहीं बांट सकते, ये हमारा काम ही नहीं, अल्लाह का काम। जो अल्लाह का काम हम क्यों करें भाई? जी 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 जहां तक रही जहन्नम वाले अमाल करने की, तो जहन्नम वाले अमाल तो अलग हो गए। जो शिर्क करे वो जहन्नमी है। जहन्नम वाला अमल नहीं कर रहा है, जो शिर्क करे वो जहन्नमी है। अरे भाई ठीक है, शिर्क किया जहन्नमी है, उससे कौन इख्तिलाफ कर रहा है? लेकिन हम किसी को मेंशन आप भी तो कह रहे हैं कि अगर कोई शिर्क करता है तो वो जहन्नम वाला अमल करता है, अमल नहीं करता जहन्नम वाला, वो जहन्नमी है। अरे भाई आपकी बात सही है, लेकिन किसी को मेंशन करके किसी गुरु को ये सबके सब जहन्नमी है, ये हमसे नहीं हो पाएगा भाई। ये हमारा काम, ये अल्लाह ताला का काम है। जी फिर हम किसी को कर रहे हो जी, आप यहाँ पे 2 घंटे से बैठे हुए, 2 घंटे से आप इनको एक्सपोज कर रहे हो, निचोड़ क्या नहीं कर रहा है इसका? देखो भाई क्या है, एक बात मेरी क्या है बात ना, जैसे एक मिनट रमजान भाई, एक मिनट। जैसे कोई अच्छे अमाल करता है ना, अच्छे अमाल, नेक अमाल करता है, रोजा, नमाज, तौहीद, तो उसके इस अच्छे अमाल को देखकर हम उसको जन्नती डिक्लेयर नहीं कर सकते। जी यही तो चालाकिया है, जो हमारी समझ में आई है, यही चालाकिया है। मेरी बात सुनो, हम किसी अहले हदीस को भी जन्नत के सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अहले जन्नत क्या अमाल है। तो ऐसे अगर कोई शिर्क कर रहा है, कुफ्र कर रहा है, देवबंदी बरेलवी कोई भी हो, कोई अहले हदीस ही क्यों ना हो, तो हम बात कर सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि भाई हुज्जत काम करने के बाद ये कुफरी अमाल कर रहा है, लेकिन मेंशन करके नाम लेके हम नहीं बोल सकते कि ये जहन्नमी है। ये हम रमजान भाई, आप सिर्फ इतना बताइए कि आप कह सकते हैं कि रमजान भाई कि रमजान मैं जन्नती हूं, आप ऐसा कह सकते हैं? अगर मैं शिर्क करूं मैं तो मैं जन्नत में जाऊं, क्या अगर मैं शिर्क करूं तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि जन्नत में जाऊंगा? जी बिल्कुल। आप शिर्क करें तो कह सकते हैं कि आप जन्नत में जाएंगे। आप उल्टा कह रहे बात तो यहीं पर जी, अब आपने मुझसे जो क्वेश्चन किया ना, आप दूसरा क्वेश्चन आपने मुझसे नहीं कर रहा। नहीं, आपको समझाना है, आपको समझाना है। आपको असल में समझ में नहीं आ रही किफायत भाई की बात, आपको समझ में नहीं आई। तो मैं आप अगर कहते हो, अगर
ہاں ایک بات میں ان کو بتا رہا ہوں, دیکھو بھائی کوئی شرک کر رہا ہے لیکن ساتھ میں لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہا ہے, اب ہم اس کے شرک پہ جائیں کہ اس کے لا الہ الا اللہ پہ جائیں؟ جی ٹھیک ہے, اس کا عقیدہ کیا بتا رہا ہے وہ اس کے, جی اس کا عقیدہ جو ہے جی جو اس کا عقیدہ ہے نا وہ اس کا عمل بتا رہا ہے کہ عمل کیا کر رہا ہے وہ. آپ کو کیا بتا رہا ہوں نا, ہم وہی کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. جب کوئی کلمہ بھی پڑھ رہا ہے, لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہا ہے اور شرک بھی کر رہا ہے, تو ہم وہی کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حنین کے لیے جا رہے تھے اور راستے میں جو ذات انواد کا پیڑ آیا, اور بعض لوگ جنہوں نے نیا نیا اسلام قبول کیا تھا انہوں نے کہا تھا اجعل لنا ذات انواد کما لہم ذات انواد, جیسا ان کے پاس یہ ذات انواد کا پیڑ ہے تو ہمارے لیے بھی اللہ کے نبی, وہ مجھے پوری روایت پتہ ہے جی, مجھے پوری روایت پتہ ہے. تو یہاں پہ وہ جو ڈیمانڈ تھا وہ سوال سنو, وہ شرکیہ ڈیمانڈ تھا کہ نہیں تھا؟ جی بالکل تھا. اور لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہے تھے اور شرکیہ ڈیمانڈ بھی تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح کی, ان کو بتایا کہ تم نے تو ایسے کہا جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا کہ ہمارے لیے بھی بت مقرر کر دو, بنا دو جیسے ان کے پاس بت ہے. یعنی کہ شرک کو شرک کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں کہا؟ جی بالکل, جی کہا. بالکل. لیکن کیا یہ کہا کہ تم سب ابھی کافر ہو گیا پھر سے کلمہ پڑھو؟ کیا میں اس کا جواب دوں؟ ہاں جی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسپیسیفک ٹائم کے اوپر بولا تھا. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شرک کرے گا وہ اس کیٹیگری میں داخل نہیں ہوگا؟ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم پر جی مجھے بات کر رہے تھے. ارے بھائی ایک منٹ آپ کیا چاہتے ہیں, ہم کیا بولتے ہیں؟ ہم بولتے ہیں کہ سارے بریلوی جہنم میں جائیں گے. جی بالکل, کیونکہ آپ ہائی لائٹ اس طرح سے کر رہے ہیں. آپ بھی ایسا بولتے ہیں؟ میں نہیں نہ بولتا, کیونکہ میں آپ سے کوشچن کرنا ہے. میں تو ان کو مطلب ایڈریس نہیں نہ کرتا ہے, میں ان کو کنڈم نہیں کرتا. آپ کنڈم کرتے رہتے 2 گھنٹے سے کنڈم کرتا ہے ان کو. یعنی جو بریلوی شرک کرتے ہیں آپ اس کو کنڈم نہیں کرتے ہیں؟ مجھ سے سوال نہ کرے, میں آپ سے سوال کرنے آیا ہوں. ارے بھائی تو کبھی کبھی سوال کے جواب میں سوال کرنا پڑتا ہے نا. میں کیا آپ بول رہے ہیں میں بریلویوں کو کنڈم؟ پہلی بات تو بھائی علی مرزا کی میمیکری کرنا بند کریں, اس سے ہنسی آتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بریلویوں کو کنڈم نہیں, آپ بریلویوں کو کنڈم نہیں کرتے ہیں, آپ بریلویوں کو کنڈم نہیں, آپ بریلویوں کو کنڈم نہیں کرتے ہیں, آپ بریلویوں کو کنڈم نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے, تو آپ بھی یہاں پہ لیپا پوتی کر رہے ہیں. ایک طرف سے ان کو کنڈم بھی کر رہے ہیں, شرک یا ان کے الفاظ کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں. تو ہم دیکھو, ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ شرک کرنے والے جہنم میں جائیں گے, یہ کافی کیوں نہیں ہے آپ کے لیے؟ جی آپ بول رہے کہ بریلوی کیوں بولے ہم بھائی؟ ہم تو کہہ رہے ہیں نا شرک کرنے والے جہنم میں جائیں گے. آپ ہم سے اپنے الفاظ ہمارے منہ میں کیوں ڈالنا چاہتے ہیں؟ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ شرک کرنے والے جہنم میں جائیں گے نا. ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ شرک کرنے والے جہنم میں جائیں گے. آپ شرک کو کنڈم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ آپ نے ابھی کہا نا کہ اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا ہم کام نے لے سکتا ہے. کیا کہا؟ ہم نے یہ کہا کہ شرک کرنے والے جہنم میں جائیں گے. یہ آپ کے لیے کافی کیوں نہیں ہے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ شرک کرنے والے جہنم میں جائیں گے. جو بات رسول اللہ نے کہی, جو قرآن مجید میں آیا, اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. تو ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کرتا ہے. تو ہم تو کہہ نہیں شرک کرنے والے جہنم میں جائیں گے. یہ کافی کیوں نہیں آپ کے لیے؟ یہ کافی کیوں نہیں آپ کے لیے؟ یہ کافی کیوں نہیں آپ کے لیے؟ جو شرک کر رہے ہیں آپ ان کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. کہانی شریف بول رہے ہیں, کہانی شریف. جی آپ نے جو بولا نا کہ انجینئر عجیب ہے یار, پوری کہانی میں تو ہم ان لوگوں کا رد کرتے رہے, بار بار توحید کی دعوت دے رہے ہیں, بتا رہے کہ یہ خرافات ہے, یہ شرک ہے, یہ کفر ہے. رد نہیں کرنا, کفر کہنا ہے, کفر کہنا ہے, رد نہیں کرنا, کفر تو کہنا ہے. کہہ تو رہے کہ شرک کر رہے ہیں, کفر کر رہے ہیں, اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اور کیا کہہ رہے ہیں ہم بھائی؟ ہم کہہ تو رہے ہیں کہ یہ شرک ہے, یہ کفر ہے. اب یہ بولے جو کفر کرے وہ کافر ہے. ہر کفر کرنے والا کافر نہیں ہوتا ہے. یہ کیوں بولے ہم کہ ہر کفر کرنے والا کافر ہوتا ہے؟ بھائی شرک کرنے والا مشرک ہوتا ہے. بھائی ہر شرک کرنے والا اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کفر کرتا ہے, کوئی آدمی شرکیہ کام کرتا ہے, لیکن کسی عذر کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو معاف فرما دیتا ہے, اور اس کا وہ شرک اور کفر اس کو اسلام سے خارج نہیں کرتا ہے. عذر کیا ہے؟ عذر کیا ہے بریلوی دیوبند کا؟ کوئی بھی عذر ہو سکتا ہے بھائی, کوئی بھی عذر ہو سکتا ہے. ایک آدمی نے کہا کہ ابھی آپ میرے سوال کا جواب دیجیے گا. ایک آدمی نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرا جسم جلا دینا اور میری راکھ ہواؤں میں اور پانی میں بہا دینا, کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے زندہ کرنے پر قادر ہو گیا تو مجھے ایسا عذاب دے گا جیسا عذاب اس نے اپنی مخلوق میں کسی کو نہیں دیا ہوگا. اس آدمی نے اللہ کی قدرت کا انکار کیا. ایک منٹ, ابھی بیچ میں نہیں بولیے, بیچ میں مت بولیے. جتنا میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دیجیے. ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس, جتنا پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دیجیے.
اس آدمی نے اللہ کی قدرت کا انکار کیا. اللہ کی قدرت کا انکار کیا ہے؟ کفر ہے کہ نہیں ہے؟ جی بالکل. اس آدمی نے کہا کہ مرنے کے بعد اگر میں جلا دیا جاؤں گا اور میری راکھ ہو جائے گی، ہوا میں پانی میں بہا دی جائے گی، تو اللہ مجھے زندہ کرنے پر قادر نہیں رہے گا. اللہ کی قدرت کا انکار کفر ہے کہ نہیں ہے؟ جی بالکل کفر ہے، لیکن کفر اور شرک میں فرق ہے. ایک منٹ اس نے اپنے باس بادل موت کا انکار کیا، اس نے مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار کیا، اس نے مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار کیا کہ مرنے کے بعد اگر انسان کو جلا دیا جائے تو اس کو زندہ نہیں کیا جائے گا. کفر ہے کہ نہیں باس بادل موت کا؟ جی بالکل کفر ہے. جی بالکل کفر ہے. یہ جنت میں گیا کہ جہنم میں گیا؟ جی وہ مجھے نہیں پتا. ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی راکھ کو ہواؤں کو حکم دیا، اس کی راکھ جمع کی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا. زندہ کرنے کے بعد اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اس نے کہا اللہ من خشیتی کا یا رب، اللہ تعالیٰ تیرے خوف سے کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ تجھے اس خوف کی وجہ سے میں معاف کر دیتا ہوں. اللہ نے اس کو جنت میں ڈال دیا. دو کفریہ کام کرنے کے بعد کفر کی دلیل نہیں دینی تھی، آپ کو شرک کی دلیل دینی تھی، کفر کی دلیل او نہیں دینی تھی، اللہ شرک کے کی دلیل بندے، دینی تھی. اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کرنا شرک نہیں ہے. یہ شرک نہیں ہے. شرک کا مطلب کیا سمجھ کیا شرک آدمی ہے یار؟ معبود ایک بنانے کو. آدمی جی، شرک کا اللہ مطلب کی یہ نہیں قدرت ہے. کا انکار کر رہا ہے، یہ شرک نہیں ہے. یہ شرک بولتے ہی نہیں اس کو. جی اس کو کفر بولتے ہیں. شرک بولتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو معبود بنانے کو. ایک منٹ، اس کو توحید کا مطلب سمجھانا پڑے گا. توحید صفات کس کو کہتے ہیں؟ توحید صفات کس کو کہتے ہیں؟ ارے اللہ کے بندے رک، ابھی تجھ کو ابھی تو یہ مرزا علی انجینئرز کے فالوورز کا یہ بہت بڑا پرابلم ہے. ان کو بھی توحید اور شرک بھی کلیئر نہیں ہے اور یہ بڑے بڑے مسئلوں پہ گفتگو کرتے ہیں. توحید صفات کس کو بولتے ہیں؟ توحید کی کتنی قسمیں؟ توحید کی توحید ابھی ارے اس بندے کو پہلے توحید شرک سمجھانا پڑے گا. توحید کی کتنی قسمیں؟ توحید کی کتنی قسمیں؟ ابھی یہ بول رہا ہے کہ اللہ کی قدرت کے انکار کو شرک ہی نہیں کہتے. یہ بتا میرے بھائی توحید کی کتنی قسمیں؟ توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات. نا توحید صفات کس کو بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے صفات کو تسلیم کرنے کو توحید بولتے کہ نہیں بولتے ہیں؟ اللہ نے جو صفات اپنے لیے ثابت کی ہے، ارے اللہ نے جو صفات اپنے لیے ثابت کی اس کو ماننا توحید ہے کہ نہیں ہے؟ یہ پوچھ رہا ہوں تجھ سے میں. اللہ تعالیٰ نے جو صفات اپنے لیے ثابت کی ہے، یہاں وہاں مت بات کر بھائی، ٹائم نہیں ہے زیادہ. جو صفات اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت کی ہیں اس کو ماننا توحید ہے کہ نہیں ہے؟ جی یہ تو ایک اسپیسیفک ٹائم کی آپ نے اللہ تعالیٰ کو قادر ماننا یہ توحید ہے کہ نہیں ہے؟ جی آپ سوال پوچھ رہے. ہاں اب آپ ہاں بھائی تم سے پوچھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو قادر ماننا یہ توحید ہے کہ نہیں ہے؟ جی آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں، میں آپ سے سوال پوچھوں گا. آپ مجھ سے میں پوچھ رہا ہوں تم سے، تم نے ابھی کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار شرک نہیں ہے، تو میں پوچھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو قادر ماننا یہ توحید ہے کہ نہیں ہے؟ جی یہ لے باپ پوتیا ہے. آپ مجھ سے سوال کیوں کر رہے ہیں؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. ارے بھائی تم دعویٰ کر رہے ہو کہ وہ آدمی اللہ کی قدرت کا انکار شرک نہیں ہے، اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہو کہ اللہ کی قدرت کا انکار کرنا شرک نہیں ہے، تو میں یہ ثابت نہ کروں اس اسٹریم میں کہ اللہ کی قدرت کا انکار بھی شرک ہے. اللہ کی طرف عجز کا نسبت کرنا اگر یہ شرک نہیں ہے تو دنیا میں شرک کیا ہے پھر؟ توحید کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. یہ بندہ نہیں سنے گا، میں اپنی طرف سے بات کر دیتا ہوں، ختم. توحید کی 3 قسمیں ہوتی نا، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات. ایک بچے کو جو توحید پڑھتا ہے اس کو سکھایا جاتا ہے، تو توحید اسماء و صفات میں یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ توحید اسماء و صفات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہے وہ اللہ کے لیے تسلیم کیے جائیں، اللہ کی جو صفات ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے تسلیم کیے جائیں. تو جب توحید صفات کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی ثابت شدہ صفتوں کو ماننا، تو کوئی اللہ تعالیٰ کی کسی ثابت شدہ صفت کا انکار کرے تو یہ شرک ہے. جب اللہ تعالیٰ کے لیے قدرت ماننا توحید ہے تو یہ شرک ہے. اب اس بندے نے، دیکھو میری دلیل پوری جانے دو، اس بندے نے شرک کیا، لیکن کیونکہ وہ شرک جہالت کی وجہ سے کیا تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. اس لیے ہم نے کہا کہ ہر شرک کرنے والا اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے، ہر کفر کرنے والا اسلام سے خارج نہیں ہوتا. کبھی کبھی کوئی کفر جہالت کی وجہ سے کرتا ہے تو جہالت کی وجہ سے کیا گیا کفر اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ وہ جہالت ایک عذر ہوئی اس کی، تو اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں ڈالنے کے بجائے جنت میں ڈالے گا، جیسے اس بندے کو ڈالا. اس بندے نے جو دونوں باتیں کہی، دونوں باتیں کفریہ تھیں، دونوں باتیں شرکیہ بھی تھیں. یہ اس طرح کا کفر ہے جو شرک بھی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا. اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہر کفر کرنے والا کافر نہیں ہوتا.
ہر شرک کرنے والا اسلام سے خارج نہیں ہوتا. اسلام کی جو بنیادی بات ہے وہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ شرک کرنے والا جہنم میں جائے گا. آپ ہم سے بلا وجہ گلوانا چاہ رہے ہیں کہ سارے بریلوی جہنم میں جائیں گے. ہم کیوں کہ بھائی سارے بریلوی جہنم میں جائیں گے؟ ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کے پاس جہالت کا عذر اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. ہم کون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا فیصلہ کرنے والے؟ ہم عمومی بات کریں گے کہ شرک اللہ رب العالمین کی طرف سے جہنم میں لے جانے کا سبب ہے. جو شرک کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. اب ایک پرٹیکولر آدمی شرک کر رہا ہے, کلمہ پڑھنے کے باوجود ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا کوئی عذر قبول فرما لے, اس کی جہالت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے, کسی اور عذر کی وجہ سے جہنم میں ڈالے, وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. عام طور پہ میں کوشش کرتا ہوں کہ بعض مرتبہ ہم لوگ بھی انسان ہیں بھائی, میں عام طور پہ کوشش کرتا ہوں کہ غصے میں نہ ہوں میں اور بات کنٹرول میں رکھوں, لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے نا کہ انسان, مطلب ہم بھی تو انسان ہے نا, کوئی آدمی اس طرح کی بات کرے, اللہ ایک بندہ اللہ کی قدرت کا انکار کر رہا ہے. آپ نے جو جملہ بولا وہ بہت سٹیک تھا اور وہاں اتنا فٹ تھا, وہ لفظ اتنا فٹ تھا, اتنا سیٹ تھا کہ اس میں کسی معذرت کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ بندہ نہیں مجھ کو تھوڑا سا نہیں, یہ بہت کبھی کبھی جہالت جو ہے نا, اتنی بڑی جہالت, ایک بندہ یعنی یہ بات صرف اپنی بات رکھنے کے لیے اللہ کی قدرت کا انکار کرنے والے کو بول رہا ہے وہ مشرک نہیں ہے. اگر اللہ کی قدرت ہی کا انکار کرنے والا مشرک نہیں تو دنیا میں شرک کیا ہے؟ مطلب اتنی بڑی بات بندہ بول دیتا ہے. یہ مرزا علی انجینئر کے جتنے فالوورز ہیں سب کے ساتھ ہی پرابلم ہے, ان کا بیسک ابھی کلیئر نہیں ہے, ابھی ان کو عقیدے کے مسائل پتہ نہیں ہے, ان کو ابھی ایمان کے مسائل پتہ نہیں ہے. جی دیکھیے یہ جو آیت ہے, قال له صاحبہ وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقک من تراب, میں تھوڑا سا آیت کا مسئلہ ہے, سورہ کہف کی آیت ہے. تو اس میں شروع میں دیکھیں کفر کی بات ہے, یعنی جو دو لوگوں کا, باغ والوں کا جو قصہ بیان ہے اس میں یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تم نے کفر کیا, ہاں تم نے کفر کیا, لیکن آگے اپنے بارے میں کہتا ہے لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احد, میں شرک نہیں کروں گا. تو یہ سیاق بتا رہا ہے کہ جس کو کفر بول رہا آگے چل کے اسی کو شرک سے تعبیر کر رہا ہے. اس نے بھی باس بدل موت کا انکار کیا تھا نا, فلما دخل جنت, اس نے بھی یہی کہا تھا نا کہ مجھے یہ نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ زندہ کرے گا, اور اگر زندہ کی تو اس نے بھی باس بدل موت کا انکار کیا تھا, اور یہاں پر اس کو شرک کہہ رہا ہے اس کا ایک صاحب. لیکن یہی شخص جس کے بارے میں کفر کا ذکر ہے آگے آیت کی آخر میں دیکھیں زید بھائی, اور نیچے تھوڑا دکھائیں, اس میں اسی کفر کو شرک سے تعبیر کیا گیا. دیکھیے یہ ہے نا کہ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهِ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. اس سے جو صدور ہوا وہ کفر کا ہوا, اوپر اس کو کفر سے تعبیر کیا گیا, لیکن یہاں پہ کہتا ہے کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا. یہ شرک کس چیز کو؟ اسی چیز کو. تو یہ سورہ کہف کی آیتیں صاحب بتا رہی ہیں کہ بھئی جو کفر ہے وہ شرک ہے, جو کفر ہے وہ شرک ہے. لیکن یہ بندہ یہ کہنے میں پہ تلا ہوا نہیں, شرک الگ ہے کفر الگ ہے. بھئی جو کفر کرتا ہے وہ کافر ہے, مشرک بھی ہے. اس آیت میں سورہ کہف کی آیت میں بہت واضح طور پر اوپر اس کا جو کام تھا اسے کفر کہا گیا, اور نیچے اسی کے کام کو شرک سے تعبیر کیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ دونوں ایک ہی ہے. بہت اچھی مثال آپ نے دی, بارک اللہ فیکم. اور ایک بات بس آخری بات اور جو ہوتے ہیں, وہ بندہ جو یہ کہہ رہا نا کہ آپ یہ ان کو آپ کفریہ مانتے ہو, شرک مانتے ہو, سب مانتے ہو, تو آپ جہنمی کیوں نہیں کہتے؟ ایک مسئلہ یہ بھی رہتا بھائی کہ شخص کا خاتمہ, یعنی ایک تو شیخ سرفراز نے بتایا نا کہ جو عذر بھی رہتا ہے, وہ سب کے باوجود بھی ایک مسئلہ یہ بھی رہتا نا کہ آدمی مرنے سے پہلے اس کی کیا حالت رہی ہم نہیں جانتے. ہمیں نہیں پتا کہ ایک بندہ موت سے 10 منٹ پہلے اس کا کیا اسٹیٹس تھا, مرنے سے 10 منٹ پہلے اس کا کیا معاملہ تھا, ہمیں نہیں پتا. تو اگر قرآن اور حدیث کے ذریعے, وحی کے ذریعے کسی کو کہا گیا کہ یہ جنتی ہے, ہم کہیں گے جنتی ہے. کسی کو کہا گیا جہنمی ہے, ہم کہیں گے جہنمی ہے. لیکن باقی دنیا کے لوگ ہم یہ تو کہیں گے کہ کافر جہنم میں, فلاں جہنم میں, یہ. لیکن کسی ایک شخص کو مینشن کر کے کہنا کہ وہ جنتی ہے ہم نہیں کہہ سکتے, گرچہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہے کلمہ پڑھتے ہوئے مرا ہو, لیکن ہم اس کو جنت کی گواہی نہیں دے سکتے. ایسے ہی کوئی بندہ جو شرک کرتے ہوئے, کفر کرتے ہوئے مرا ہے, ہم تو کہیں گے کفر کرنے والا, شرک کرنے والا جہنم میں, لیکن مینشن کر کے ایک بندے کو نہیں بولیں گے یہ جہنمی ہے, کیونکہ ہم نہیں جانتے اس کا جو خاتمہ ہوا ہے, ہم وہ نہیں جانتے کہ آخری ایام میں اس کا کیا معاملہ تھا, کیا توبہ کر لیا تھا, کیا اللہ پر ایمان لے آیا تھا, اس کے ایمان کا کوئی گواہ ہے, کیا معاملہ چھپا کے رکھا تھا, کیا ہمیں نہیں پتا, ہمیں معلوم ہی نہیں. تو ہم بھائی جہنم کی گواہی کیسے دے سکتے ہیں؟ ظاہر جو ہے ہم دنیا میں حکم لگا سکتے ہیں یہ مسلمان ہے کافر, زیادہ زیادہ ہم تکفیر بھی نہیں کرتے, لیکن بہت آگے بڑھ کے اگر ہم حجت قائم کرنے کے بعد کچھ کہہ سکتے ہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کافر ہے, لیکن ہم اسے جہنمی نہیں بول سکتے. ہمیں نہیں معلوم کہ مرنے سے پہلے اس کا کیا معاملہ رہا, اس وجہ سے ہم کسی کو جہنمی یا جنتی نہیں کہتے. جی
अच्छा, इसका एक ये क्लिप मुझे मिला है, पहले ये क्लिप सुन ले आप। रिवर्ट इस हवाले से हुआ है कि पहले बरेलवी थे, देवबंद थे, अहले हदीस से आप मुसलमान हो गए। तो आप अच्छा, पहले वो मुसलमान नहीं थे? पहले तो मुसलमान थे लेकिन अपने आप को फिरकों के साथ वाबस्ता करते थे। अभी तो आप कह रहे हैं कि मुसलमान हो गए, तो आप इन सबको मुर्तद मानते हैं? जी मैं वो नहीं कह रहा, आप खालिस मुसलमान हो गए, खालिस अपने आप को किसी फिरके के साथ वाबस्ता नहीं करते। आप इनको मुर्तद मानते थे, आपने कहा रिवर्ट। रिवर्ट होने का क्या मतलब है? रिवर्ट का जो माने मैं ले रहा हूँ ना, मैं तो उसी माने का यानी मोहताज हूं ना। दुनिया में जो रिवर्ट का माने लिया था हम तो वो लेंगे, आपके माने को किसने देखा भाई? आप ये कहेंगे नहीं मैं तो इब्लीस को फरिश्ता मानता हूं, तो हम मान लेंगे फरिश्ता? मैं बताता हूँ कैसे जी। जैसे डेमोक्रेसी वो कुफर है, लेकिन डॉक्टर इसरार साहब कहते थे इस्लामिक डेमोक्रेसी। इस्लामिक डेमोक्रेसी रिवर्ट का माना क्या है भाई? डेमोक्रेसी एक टर्मिनोलॉजी है, उसके ऊपर पूरा लिटरेचर मौजूद है। रिवर्ट का एक ही माना आते हैं। और आपने अभी बोला कि उसके बाद वो मुसलमान हो गए, तो पहले मुसलमान नहीं थे। तो नाजरीन, आप लोगों ने देखा और सुना इसका ये क्लिप छोटा सा, जिसमें ये देवबंदी बरेलवी जो भी है, जिनको ये लोग अपने मुताबिक हक पे नहीं समझते, जिस फ़िरके को ये लोग उस फ़िरके को कहते हैं कि रिवर्ट हो, और अगर वो इंजीनियर की तरफ मुतासिर हो गया और इन फ़िरकों का कोई आदमी, तो कहते हैं कि वो रिवर्ट हो गया। मतलब इन लोग के अंदर जो खवारी जो तकफीर की जो सोच है ना, वो इंजीनियर ने डाला हुआ है। जो भी इनके मुताबिक जो भी कलमा को हक पे नहीं है, जिनको ये हक पे नहीं समझते, उनको ये लोग कहते हैं कि उनको जहन्नमी डिक्लेयर करो, उनकी तकफीर करो। ये सब है। ये लोग कहते तो हैं कि हम लोग फ़िरके के ख़िलाफ़ है, हम लोग इत्तेहाद कायम करना चाहते हैं, सबको लेके चलना चाहते हैं, सबको मुसलमान समझते हैं, लेकिन इन लोगों को इंजीनियर ने जो सोच दिया है वो यही सोच है। वो यही सोच इसने दोनों वीडियो में, यहाँ इस स्ट्रीम में भी, i+ TV की भी, और एक स्ट्रीम में मुफ्ती यासिर की स्ट्रीम में भी, दोनों जगह अपनी सोच को इन्होंने उंडेला है। और भी जितने इनके जो और भी आप लोगों से जब मिलोगे ना, जो स्टूडेंट्स है इंजीनियर के, तो आप लोग उनके अंदर यही सोच पाओगे। वो तो कहेंगे कि हम लोग इसके खिलाफ़ है, फ़िरकों के ख़िलाफ़ है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनसे बात करके देखो, वो लोग आपकी तकफीर करेंगे, वो लोग आप लोग को जहन्नमी कहेंगे। अरे सहाबा को भी जब ये लोग नहीं छोड़ते, सहाबा को भी जहन्नमी साबित करने की कोशिश करते, तो आम मुसलमान की क्या बात है। तो इन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं तकफीरी और खवारिज वाली जो सोच होती है ना, वो सोच इनके अंदर बैठ चुकी है। और इंजीनियर मिर्ज़ा ने सोच डाला है, खुद जाके बैठा हुआ है अभी जेल।